السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے ملہ، مذہب ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں۔ بہت سے یہاں جو حضرات آئے ہیں ان کے لیے ایک عجیب قسم کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قرآن کیا کہتا ہے۔ اس سے پہلے میں قرآنی آیات میں بتاؤں، میں چند الفاظ جو عربی میں مروجہ طور پر اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں ان کے میں اردو میں معنی بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ فار ایگزامپل قرآن کے معنی نارملی عام انسان نہیں سمجھتا، عربی کا لفظ ہے اور اپنی زبان میں اس کو قرآن ہی استعمال کر رہا ہے۔ قرآن کے معنی ہوتے ہیں پڑھائی، ریڈنگ، اقرا پڑھ، تو قرآن کے معنی ہے پڑھائی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے ملہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملہ کے بارے میں، یعنی کہ پڑھائی کیا کہتی ہے، یعنی کتاب کو جب اللہ کی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پڑھائی، قرآن کا مطلب پڑھائی، پڑھنا۔ دوسرا ایک لفظ ہے اسلام۔ اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا۔ اسلام ہم لوگ کہتے ہیں اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے، اسلام میں یہ ہے، یہ سب باتیں اسلام کا ایک لفظ پکڑ لیا اور جو دل چاہے کہہ دیا۔ اسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے جو میں دے چکا ہوں۔ تو اسلام ایک الگ لفظ ہے، اس کے معنی اردو میں ہوا سلامتی حاصل کرنا۔ السلام علیکم، تم سب پہ سلامتی ہو، سلام، اسلام، یہ ایک ہی روٹ لیٹر سے ہے۔ دوسرا ایک لفظ ہے مسلم۔ مسلم کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، انگلش میں سبمٹ کرنا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، تو میں انگریزی میں کہوں گا آئی سبمٹ، یا اردو میں کہوں میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ آپ کس چیز کو سر تسلیم خم کرتے ہیں؟ تو آپ بتاتے ہیں میں سنی مسلم ہوں، یعنی سنی مذہب کی آئیڈیالوجی کو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں شیعہ، تو شیعہ آئیڈیالوجی کو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلم کا لفظ کس طرح استعمال کیا وہ ایک الگ موضوع ہے۔ مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا اللہ کی آیت کو۔ جب اللہ کی آیت کو آپ سبمٹ کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو آپ سب اللہ کے مسلم ہیں۔ مسلم فار اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی آیت کے لیے آپ سر تسلیم خم کر رہے ہیں، تو مسلم سبمٹر فار اللہ، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنا، یہ مسلم ہے۔ دوسرا ہمارے معاشرے میں ایک لفظ ہے دین۔ کہتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس تو مذاہب ہیں، ہمارا دین ہے۔ یہ مروجہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ۔ مالکی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ۔ مالک کہتے ہیں بادشاہ یا اونر، یوم کہتے ہیں دن، اور دین جو لفظ ہے مالک یوم الدین، دین کا مطلب فیصلہ۔ تو فیصلے کے دن کا مالک ہے، تو دین کے معنی ہے فیصلہ۔ عام طور دین کو سمجھتے ہیں مذہب نہیں ہے، دین کے مطلب فیصلہ۔ تو قرآنی آیات میں بہت سارے آیات میں، محکم آیات میں، احکام والی آیات میں کچھ بیان کیا ہوا ہے جو کہ فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فیصلہ کن بات ہے۔ تو آپ اس فیصلہ کن بات کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس فیصلے کو آپ اپناتے ہیں۔ تو فیصلہ جو ہے وہ دین ہے۔ فیصلے دین کے مطلب یہ نہیں ہے کوئی مذہب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی دین دیا، وے آف لائف، نو، مذہب کے معنی ہے وے آف لائف۔ تو عربی میں مذہب کیا ہے؟ ملت۔ ملہ جو لفظ ہے عربی کا ملہ، وہ ہے مذہب، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب آپ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور اللہ کا کیا ہے؟ تو اللہ نے ہمیں ایک دین دیا، فیصلے بتائے ہیں،
قرآنی آیت میں احکام دے کر ان احکامات کو ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اور کیسے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس ملہ مذہب کو ہم سب کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے احکامات کو سر تسلیم خم کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، مذہب کے باپ ہیں، وہ سب لیکچر میں آئے گا۔ اس کو سر تسلیم خم کرنا، مسلم ہیں سر تسلیم خم کر رہے ہیں، ان آیات کی، ان محکمات آیات کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کرا اس طرح ہم لوگ کریں گے، یہ ہم کو سلامتی حاصل ہوگی، اور مذہب فالو کیا جا رہا ہے، پیروی کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی۔ یہ آپ لیکچر کے اندر سنیں گے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہے، جو کہ میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ ایک تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کے بتوں کو توڑا تھا، آپ سب اس سے واقف ہوں گے۔ وہ کس طرح توڑا تھا، کیا توڑا ہے، وہ میں نے پورا ایک لیکچر الگ دیا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بتوں کو توڑنے کا پورا لیکچر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الگ ہے۔ تو وہ بھی ایک مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، تاکہ ہم سب یہ سمجھ سکیں کہ وہ ہمارے بت تو نہیں ہے کہیں، ہم بھی ان بتوں کے اندر ملوث تو نہیں ہیں۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں خواب میں۔ انہوں نے در حقیقت میں کیا کیا، ذبح کیا یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ کروایا، وہ بھی ایک موضوع ہے، وہ الگ میرا ایک لیکچر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وہ بھی ملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر تحویل قبلہ، ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے بتایا، یہ میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، اس کا میں موضوع الگ دے چکا ہوں، کہ انہوں نے چاند دیکھا، پہلے پلانٹ کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، کس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے ہدایت کا طریقہ بتایا، کس طرح ہدایت ملتی ہے۔ پھر نماز سے ان کا نام منسلک ہے، صلاح، جو ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں لوگ، تو قرآن کیا کہتا ہے صلاح کے بارے میں، وہ الگ موضوع ہے، میں نے دے رکھا ہے، تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہے۔ اور حج، سب سے بڑا رکن حج، تو یہ میں اس وقت آج نہیں میں ڈسکس کروں گا، لیکن چند آیاتیں ہیں جو کہ تھوڑی ہوں گی، جو کہ پوائنٹ کر دیں گی ملت ابراہیم کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے پیج پر چند یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صفات ہے، ان کی جو صفات کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آنر کیا ہے، ان کے کچھ نام ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تو میں وہ پہلے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلے صفحے پر سورہ ہود 11 اس کی 75 آیت ہے، ان کو حلیم کہا گیا، حلیم، یہ ان کو آنر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے حلیم تھے، برداشت کرنے والے۔ ہود 11 کی 75 پھر ہے اواہ، یعنی آوزاری کرنے والے۔ ہود 11 کی 75 منیب، نمائندہ بنا کے اللہ نے ہم کو بنا کے بھیجا، یعنی وہ نمائندہ تھے۔ حنیفہ مسلمہ، سچا مسلم، سچے مسلم تھے وہ۔ آل عمران 3 اس کی 67 آیت، حنیفہ مسلمہ، سچا مسلم۔ البقرہ 2 اس کی 130 آیت، من الصالحین، اصلاح کرنے والوں میں سے تھے وہ۔ النحل 16 آیا 120، امتن قانت للہ، پرہیزگار امت اللہ کے لیے۔ البقرہ 2 آیا 124، للناس امامہ، تمام انسانیت کا امام ان کو اللہ نے بنایا۔ پھر سورہ مریم 1941 آیت، صدیق النبیہ، سچے نبی تھے وہ۔ الممتحنہ اسوۃ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام کو بہترین اسوہ حسنہ بنایا۔ آل عمران 3 آیا 97، آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام واضح آیات بھی ہے،
آیات کی وضاحت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ البقرہ 2 آیا 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور مقام ابراہیم سے صلاۃ کی جگہ لے لو۔ ملۃ ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا کا مذہب ہے۔ یہ چند ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے یہ جو ان کو اللہ نے نوازا، یہ تو میں نے چند بیان کر دیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں باتیں بتائیں ہم سب کو۔ ان سب باتوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چند آیات اس میں بھی آئیں گی اور ویسے یہ ان کا مقام ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے کہ میں آپ سے پہلے بتا رہا تھا کہ دین میں اور ملہ میں فرق، وہ دیکھیے ابھی آپ کو سامنے آ جائے گا، سورہ آل عمران 3:19 آیت، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے، اور جو کوئی اللہ کی آیت سے کفر کرے گا، انکار کرے گا، بس بے شک اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اب یہ پہلی آیت کا جو فریز ہے ان الدین، بے شک اللہ کے نزدیک دین، دین کیا ہے؟ فیصلہ، دین کے معنی فیصلہ، سلامتی، اسلام۔ اللہ نے جو فیصلے قرآنی آیت میں پہلے سے دے رکھے ہیں وہ کیا ہے؟ سلامتی ہو، یعنی ہر فیصلہ جو آپ کریں گے قرآنی آیت پہ عمل کر کے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ سلامتی، پیس، الٹیمیٹ پیس ان دا ورلڈ اور جنت ان دا آخرہ۔ یہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کا مقصد۔ آپ اس دنیا میں سلامتی میں آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی آیت کی احکامات کو ٹو دا لیٹر فالو نہ کریں۔ ناممکن بات ہے، آپ کے پاس کتنی دولت ہو، کتنا ہی پیسہ ہو، یا کتنا ہی آپ کے پاس آسائشیں ہو، جو کچھ آپ چاہتے ہیں حاصل کرتے جائیں، لیکن دل کو مطمئن نہیں ہوں گے، ایک سلامتی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ٹو دا ورڈ آپ فالو کریں، ان فیصلے پہ عمل کریں۔ تو آپ کو وہ فیصلے پتہ ہونے چاہیے قرآن آیت میں۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے، فیصلہ جو ہے وہ سلامتی حاصل کرنا ہے۔ ہر انسان کو ایسا فیصلہ کرنا ہے قرآن آیت کی روشنی کے اندر، آیات کو اپنا بیس بنا کر، تاکہ آپ کو سلامتی حاصل ہو۔ اب کیا ہوا کہ قرآن آیت کی جو کتاب ہے، یہ کتاب ہمارے پاس جو قرآن ہے، جب لوگوں کے پاس نالج آ جاتی ہے، بجائے ہدایت لینے کے، ایک پتہ نہیں یہ پرابلم ہر انسان کو میں نے زیادہ دیکھا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسی آپ کو ایک بات پتہ چلی تو بجائے اپنی زندگی کو اس سے امپلیمنٹ اور ہدایت لے، وہ دوسرے کو غلط کہنے کے لیے بیٹھ گیا کہ آپ کو کیونکہ معلوم نہیں ہے تو انہوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا کہ جن کو دی گئی تھی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بعد اس کے جب ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، ایک دوسرے کو غلط کہنے کے لیے، تم غلط ہو میں صحیح ہوں۔ اگر کسی شخص کو آیت کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ کسی شخص کو آیت کی وضاحت کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، خود ہدایت پر نہیں لیتا ہدایت، تو وہ دوسرے کو غلط کہنا چاہ رہا ہے صرف کہ یو آر رانگ، یو آر رانگ، کیونکہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور پتہ خود بھی نہیں کر رہا ہے، یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآیَاتِ اللَّهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب لے لے گا۔ تو اس آیت نے مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ دین جو ہے، فیصلہ جو ہے وہ سلامتی ہے۔ سورہ آل عمران 3 اس کی 85 آیت، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور فیصلے کو ڈھونڈتا ہے، پس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بالکل دیکھیں کتنی واضح آیت ہے کہ غیر اللہ کی بات، غیر اللہ کے علاوہ
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَام، یعنی سلامتی جو پیس ہے سامنے آپ کے سامنے آپ کو سلامتی رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ فیصلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں کسی کوئی فضے کی سچویشن میں آ جاؤں اور مجھے پتہ ہے اس کی ریزلٹنٹ یہ ہے کہ مجھے سلامتی حاصل ہو رہی ہے یا جھگڑا ہو جائے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ ڈھونڈ رہے ہو تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. تو پیس جو ہے نا، مین فیکٹر پیس ہے، سلامتی. اس سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی بھی زندگی میں آپ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو ہم کو سلامتی حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ احکامات کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کوئی بھی موضوع، کوئی بھی بات ہے، جھگڑا ہے، جہاد ہے، تو جہاد میں آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ الٹیمیٹلی کیا ہونا چاہیے؟ پیس. فیصلے جہاد کے رزلٹ کیا آنا چاہیے؟ قتال ہے، لڑائی ہے، لڑائی کے قرآن کی آیتیں، لڑائی کی آیتیں ہیں، ان میں دیکھیں کہ وہ آیتیں کیا آپ کو سلامتی دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی ہیں. الٹیمیٹلی ہر چیز کے ڈیسیجن میکنگ ہے سلامتی، پیس. تو وہی اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر آپ فیصلہ کریں گے علاوہ اسلام کے، سلامتی کے علاوہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ یعنی لاس اٹھانے والوں میں سو جائے گا. تو یہ دو آیتیں مجھے آپ کو بتانے دی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دین کے معنی فیصلہ ہے، وہ ہے سلامتی. مذہب جو ہے ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ ہم دیکھیں گے. اب سورہ مریم 19 اس کی 41 آیت ہے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ آیات ہیں، جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا تھا ان کو جو القاب دیے، یہ تھوڑے سے یہاں مینشن ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا. یعنی اب اللہ کی کتاب کے اندر اللہ کہہ رہا ہے ذکر کرو اللہ کی کتاب میں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. یعنی کوئی ڈاؤٹ ان کی پرسنالٹی پہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شخص کو کہ وہ نبی سچے تھے، 100%، کوئی ڈاؤٹ، وداؤٹ ڈاؤٹ. اور یہ اللہ ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے. اتنے سورہ صافات 37 کی 83 آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ضرور ابراہیم، یعنی میں نے بریکٹ میں لکھا نوح کہ شیعہ سے تھا. یعنی شیعہ کہتے ہیں سیکٹ یا گروہ. عربی میں شیعہ جو لفظ ہے شیعاتی ہی، اس کا گروپ یا اس کے گروہ سے تھا. تو قرآن مجید میں یہاں پیچھے کانٹیکس میں لکھا ہوا ہے نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، نبی تھے. تو ان کا گروہ ایگزیکٹلی ابراہیم علیہ السلام رسول و نبی تھے. تو وہ گروہ انہی کے گروہ کے تھے. یہ ایک مینشن کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو آپ کچھ اور مت سمجھے، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہی کے گروہ سے تھے. اچھا، سورہ النحل 16 120 and 121 آیت، پہلے 120 میں پڑھ رہا ہوں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک امت تھا اللہ کے لیے سچا پرہیزگار، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اب یہاں جو ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے. آپ نے سنا ہے آج کل مسلمانوں کی امت کا لفظ تو سنتے آ رہے ہیں نا. یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، واحد، ان کو امت کہہ رہا ہے. وہ یہ پورے قرآن میں واحد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کو امت. اور ساتھ میں قانت للہ، قانت مطلب ڈیواؤٹ یا پرہیزگار اللہ کے لیے. اب آپ امت کو سمجھیے، امت کے کیا معنی مطلب سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں. اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، نیشن، پاکستان از اے نیشن، سعودی عرب از اے نیشن، ایران از اے نیشن، یو ایس اے از اے نیشن. نیشن مطلب ایک پوری ایک حدود ہوتا ہے، ایک زمین کا ایک خطہ. کوئی بھی زمین کے خطے کے اوپر اس خاص سوچ کے نسلی اعتبار سے اور خاص کلچر اور خاص ریلیجن وہاں پریکٹس جو کیا جاتا ہے اس کو ایک نیشن کہتے ہیں. چائنا از اے نیشن، اور زبان بھی ایک ہوتی ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام کو جب نیشن کا، تو وہ نیشن آپ کو پتہ کہاں نظر آتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پرانے میں نئے جو آئے ہیں حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی نیشن کہاں ہے؟ نیشن کا مطلب ایک پوری زمین کا خطہ پورا کا پورا، وہاں ایک زبان ہے، ایک ہی مذہب ہے. جی صحیح ہے. مکہ وہ ایک خطہ ہے جہاں پر عرب ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی مذہب ہے. کیوں؟ مسجد حرام میں مقام ابراہیم ہے، اور وہ کہتے ہیں میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں اپنی ذریت کو ٹھہرایا جا رہا ہوں پاک تیرے پاک گھر کے پاس. وہ قرآن کی ایک اندر آیت آئے گی. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے ان کا. تو وہ اس کی وجہ سے پتہ چلا مکہ کے اندر تھے وہ. اور پھر وہ کہتے ہیں میں اپنی آف سپرنگس کو ٹھہرا کے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس، اس غیر وادی جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. تو وہ ساری ذریت وہاں ٹھہری، آف سپرنگس. اچھا، پھر وہی کانسیپٹ اب آپ سمجھیں کہ وہ بیسک کانسیپٹ یہ بنا کہ ابراہیم علیہ السلام، ایک زبان کیا ہو گئی؟ عربی. مذہب کیا ہو گیا؟ ملہ ابراہیم. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہو گیا؟ سلامتی اسلام. اللہ کا دین فیصلہ سلامتی اسلام ہے. تو فیصلہ وہ ہے، سر تسلیم انہوں نے اللہ کو کیا، اللہ کے احکامات کو کیا، سلامتی حاصل کی انہوں نے. تو مذہب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہو گیا. اس کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے لیے وہ قانتا للہ حنیفہ. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک امت ہے. اب آپ اس امت کو اٹھا کے کہیں بھی لے جائیں، وہاں تو ہے ہی، مکہ تو کنفرم ہو گیا. اب یہ جو نیشن بناتے ہیں اسلامک نیشن، تو وہاں ایسا ہے کیا؟ پاکستان کو لے لیں، ایران کو لے لیں، عراق کو لے لیں، تو وہاں دیکھیے ڈویژنز ہیں. تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں وہ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو مکہ تو ایک اپنی جگہ ہو گیا، لیکن نیشن تو ہر جگہ بن جائے گی. اب میں یہاں ہوں، ایک چائنا میں ہے، ایک رشیا میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، اور کہیں بھی. اب جناب پوری ورلڈ میں آپ دیکھ لیں، جو ایک سوچ کے مالک اگر کہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک نیشن بن جاتی ہے. وہ ایک ہی زبان ہے، سمجھیں، وہ ایک ہی زبان قرآن کی زبان ہے. قرآن کی آیت کی روح کو سمجھنا ہے، اس کو ایگزیکٹلی سیم سملر انڈرسٹینڈنگ ہے. اور کہیں بھی آپ رہتے ہو، وہ عربی لازمی ہے اس کے اندر بیچ میں شامل، کہ وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. تو اس طرح میں بتا رہا ہوں، ایک تو مکہ ہے ایریا ہے، اور پھر ایک اس کو آپ بڑے لیول پہ نیشن بنا سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نیشن. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان ایک نیشن ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی نیشن ہے. کسی بھی خطے مکہ کو کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نیشن. یہ امت ہے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ صرف انہی کے نام کے ساتھ ہے. تو یہ ملہ ابراہیم ہو گئی، مذہب ابراہیم علیہ السلام کا. آگے اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اس اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے تھے. اس اللہ نے اس ابراہیم کو چنا اور اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. اس آیت میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے تھے. جو نعمتیں ان کو دی گئیں، جو بھی نعمت دی گئی اس کا وہ شکر کرتے تھے. دیکھیے یہ ملت آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے بھی یہی کرنا ہے. یعنی آپ کو بھی شکر کرنا ہے ان نعمتوں کا جو اللہ نے آپ کو دی. جو کچھ میں پڑھتا جا رہا ہوں، اور اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو ہدایت دی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دی. اب صراط مستقیم کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، کون کون سی آیتوں سے صراط مستقیم پتہ چلتا ہے. مگر فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ شکر کرنا ہے ان نعمت کو جو اللہ آپ کو دیتا ہے. وہ ہمارے ساتھ یہ ایک آیت ہے ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب ہوتا کیا ہے، انسان مشکلات تو سامنے رکھتا ہے، آسانی بھولتا جاتا ہے. وہ تو آرام سے، جیسے وہ تو آرام کو، آسانی تو آپ لے لیا آپ نے آرام سے، اور کہہ لیں آج کل یہ میری زندگی یہ مشکل آئی بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ساتھ یہ آسانی بھی ہے. اس آسانی کو آدمی نہیں رکھ رہا، اس کا شکر نہیں کر رہا، اس مشکل کے ساتھ
مشکل کے ساتھ جو آسانی کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد نہیں رکھتا ہے. مشکلات ہر وقت بیان کیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ بھی کہ مشکلات اپنی زندگی جو مشکلات ہے وہ بیان کر رہا ہے, اور آسانی جو ساتھ ساتھ اللہ کرتا جا رہا ہے وہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اسی طرح یہاں پر بھی کہ آپ کو کنٹینیوس یاد رکھنا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی کیا ہے.